ڈی آر او کے پاس مرویز خان کو میں نے بھیجا. میں نے کہا یار فار گاڈ سیک آپ ایک سیاسی خاندان سے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مرویز خان کو کیا بولا کہ میری ساری فیملی لندن میں ہے اور یہ الیکشن کر کے میں بھی لندن چلا جاؤں گا. آرو کو میں نے پرسنلی کہا, میں نے کہا فار گاڈ سیک یہ بڑا گھٹیا گیم آپ لوگ کھیل رہے ہیں, نہ کریے. اس نے مجھے کہا یعنی یہ میرے بارے میں آپ پوچھ لیں. اس نے مجھے کہا کہ مجھے کینٹ میں بلایا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے فارم 47 اور یا 30 پولنگ اسٹیشن سے ہمیں کاپیاں دینی ہیں. اور میں کلابلا کی 3 تحصیل کے ہیں, گلستان, کلابلا, تحصیل دوبندی. تحصیل دوبندی کلابلا سے گاڑی کے مضبوط سفر سے 6-7 گھنٹے کا راستہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلابلا تحصیل دوبندی کا رزلٹ 16 گھنٹے بعد آیا ہے اور اس میں 28 پولنگ اسٹیشن ہیں اور 1 لاکھ سمتنگ آبادی ہے. اور اس میں مزاق کی بات یہ ہے کہ 28 پولنگ اسٹیشن میں زمرد اچکزئی کے 123 ووٹ ہیں اور اس الیکشن میں یہ بلدیاتی انتخابات میں ہماری پارٹی نے تحصیل دوبندی میں 12 یونین کونسل سب بنا مقابلہ جیتے ہیں. 1 وارڈ بھی MP نے نہیں دیا. جس پولنگ اسٹیشن کا ذکر کارخانے کیا ہے کہ یہ اغوا ہوا تھا, اس پہ زمرد خان کے 1100 ووٹ ہیں. اور یہ پولنگ ANP کا چمن کا ٹیچرز کا صدر ہے. یہ جنگل پریڈیزی سے نہیں نکلا ہے, نہ یہ تحصیل دوبندی گیا ہے. وہاں سے اس کو اٹھایا ہے, بند کیا ہے, باقی ساتھی وہ کر رہے ہیں اور یہاں جنگل پریڈیزی اور زمرد کے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے اور انہوں نے پیش کر دیا. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تحصیل کا رزلٹ 16 گھنٹے بعد آ رہا ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے. ساتھی حضرات, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میرے سامنے مکمل تفصیل سے بات کی ہے, اس میں تھوڑے نقطے ہیں. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ذاکر علی بلوچ, یہ پچھلے الیکشن میں اس کے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں کہ زمرد یہ خود ANP کے کارکن اور مسلح لوگ اس کے آفس میں, اس کے ٹیبل میں پاکستان کی جھنڈی لگی ہوئی ہے, ٹھاپے لگ رہے ہیں, کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور یہ بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور یہ ویڈیو اور یہ اس کے سارے کرتوت میں نے چیف سیکریٹری اور الیکشن کمشنر کو دکھا دیے اور میں نے پرسنلی مرویز خان کو کہا کہ آپ جائیں, اس کو کہیں کہ آپ تربت کے رہنے والا ہیں, آپ بلوچ ہیں اور ڈاکٹر مالک کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. ایک دفعہ آپ کو ہم نے کہہ دیا, آپ نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے. ایک اس سے پہلے جان محمد دشتی جب AC گلستان تھا, وہ بھی جو بڑا اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے, اس نے یہ سٹارٹ کی 1990 سے. محمد خان غبیزے کے FIR کو ایک دفعہ لکھا گیا, دوسرے دفعہ لکھا گیا, تیسرے دفعہ لکھا گیا. ابھی ایک جو یہ واقعہ ہوا ہے ایک سوزوکی گاڑی میں ہوا ہے. اس گاڑی میں ہماری فیملی کے لوگ بٹھاتے ہیں, 7 بندے. اس میں میرے والد صاحب کو کافی ذکر ہے کہ وہ بھی فائرنگ کر رہے تھے. میرے والد صاحب کی عمر 77 سال تھی اور وہ ایک ہاتھ سے معذور تھے. یہ اس نے ڈالا, یہ سٹارٹ ہوا, اس میں 250 لوگ مرے اور ہزاروں میں لوگ زخمی ہوئے اور کم سے کم 30,000 کی آبادی شفٹ ہوئی یہاں سے. جنگل پریزے کیا ہے؟ یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے, 620 ایکڑ ہے یہ جنگل پریزے. اس میں لیویز کی ایک چیک پوسٹ تھی جس میں 4 لیویز والے رہتے تھے. یہ سارا جنگل تھا, کوئی جرات نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں سے لکڑی لے جائیں.
ابھی جنگل پرائلیزائی اور یہ میر بھائی صاحب جو بتا رہے ہیں قلعہ اللہ میں، یہ صافی بھائی نے جو کویشچن کیا، قلعہ اللہ میں 1000 سے زیادہ افیم، مطلب گانجا، کیا چرس، یہ سارے پاکستانی سارے دنیا کو سپلائی ہو رہے ہیں۔ ڈی سی آفس کے سامنے بالکل روڈ کے کنارے آپ کو اور کوشش نہیں کرنی پڑے گی، خالی اشارہ کرو، دکان میں یہ سب کچھ پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ 7 بجے کے بعد یہ روڈ استعمال نہیں کر سکتا ہے کیونکہ لوگوں کی مجبوریاں ہیں۔ 97 میں یہ زمین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے لیے الاٹ ہوئی، پھر 97 میں اس زمانے کے منسٹر جو میزی اڈے کے چیمپئن تھے اس نے شور مچایا، پھر ایک دم خاموش ہو گیا اور الاٹمنٹ اسی پیریڈ میں ہوئی۔ یہ پورے قلعہ اللہ والے کوئی بھی جنگل پرائلیزی نہیں جا سکتے ہیں۔ اور بڑا ایک مزہ کا خیز بات میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے، قلعہ اللہ میں ہے، افغان مہاجرین کے کیمپوں میں پولنگ سٹیشن ہے، اور وہ پولنگ سٹیشنز پہ جو لوگ ووٹر لسٹ میں اندراج ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو افغان مہاجرین کے سربراہ تھے اس علاقے میں۔ اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ یورپ والے 500 روپے ڈیلی بھی دیتے تھے ریفیوجیز کو، اتنا آٹا، یہ منتھلی، یہ کتنی سمپل سی بات ہے کہ ریفیوجیز ڈپارٹمنٹ کے، یہ میں اسمبلی میں اس میں بول رہا ہوں، ریفیوجی یا افغان ریفیوجیز کمشنریٹ جو ہے، اس نے جو 20 سال ان افراد کو راشن سپلائی کیا، تو انہوں نے کیوں نام نہیں نکالے؟ یہ تو ناظرہ کے لیے 1 گھنٹے کا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے ساتھی بھول گئے، جو فارم ہمیں ملے اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ناظرہ اس کی ویریفیکیشن کرے کہ یہ فنگر پرنٹ واقعی پریزائڈنگ افسر یا آر او کے یا کسی اور کے، ہماری معلومات کچھ اور ہے۔ ابھی دوسری بات، آخر میں اس کو مختصر کروں گا، مطلب آر او کو میں نے پرسنلی کہا، میں نے کہا فرگار سے یہ بڑا گھٹیا گیم آپ لوگ کھیل رہے ہیں، نہ کریے۔ اس نے مجھے کہا، یعنی یہ میرے بارے میں پوچھ لیں، اس نے مجھے کہا کہ مجھے کیمپ میں بلایا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے فارم 47 اور یا 30 پولنگ سٹیشن سے ہمیں کاپیاں دینی ہیں۔ میں نے انکار کیا ہے۔ 4 دن کے بعد وہی بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اور اس نے یہ کاروائی شروع کر دی ہے۔ ڈی آر او کے پاس میرویس خان کو میں نے بھیجا، میں نے کہا یار فار گاڈ سیک، آپ ایک سیاسی خاندان سے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے میرویس خان کو کیا بولا کہ میری ساری فیملی لندن میں، اور یہ الیکشن کر کے میں بھی لندن چلا جاؤں گا۔ اور ساتھی میرے، یہ الیکشن کے دوران ہم 4-5 ساتھی پارٹی کے ذمہ صوبائی صدر ہمارے ساتھ ہم گئے، دونوں کو بٹھایا کہ غلط کر رہے ہیں، ایک دفعہ کر دیا ہے، ثبوت ہے اس کے، آپ دوبارہ کر رہے ہیں وہی چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں اٹھایا جائے گا، اس پہ بحث کریں گے۔ ہمارے جو اتحادی ہیں، تحفظ آئین تحفظ پاکستان، جس کے صدر چغزئی صاحب ہیں، یہ اور اس کی اتحادی چاروں صوبائی اسمبلیوں میں بولیں گے۔ آخر یہ 47 فارم کا کمال ہے کہ وہ ہمارا اشر کیا ہو رہا ہے، یہ 47 کا کمال ہے، 1 روپیہ نہیں ہے، قرضہ نہیں ہے۔ کتنا شور شام مچایا ہوا ہے، سعودی عرب سے $5 ارب انویسٹمنٹ کرنے والا ایک وفد آیا ہے، اور بڑا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ پل توڑ دیا، فلانا کر دیا۔ یہ 47 کمال ہے، ہم خواجہ طور پر اکیلے ہیں، یہ 47 کا کمال ہے۔ اور یہ 47 کا کمال ہے
ساری پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اچھی کارکردگی پہ مینڈیٹ ملا ہے. کہاں ہے مینڈیٹ؟ وہی لوگ 47 والے بیٹھے ہوتے ایک لفظ نہیں کہتے ہیں. اور آخر میں ساتھیوں کو بولوں گا کہ یہ ساتھی نے جو ڈرگس کے بارے میں بولا ہے، آپ اسمبلی کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ کتنے بار اس پہ ہم نے بولے. عالم فراز ایک بلوچ لڑکا تھا اسمی، وہ کسی نے اس کے بارے میں مجھے بتایا، میں نے اس کو یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کوئی سیکشن کا کیا تھا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا اگر آپ یہ روڈ یہ چوریاں ختم کروا سکتے ہیں ہم آپ کو اسی کی لبلا لگاتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. یعنی ایک اے سی نے کاروائیاں کی، پھر 4 سال اس روڈ پہ کوئی کھڑا نہیں ہوا. ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے. ڈی سی صاحبان، آرو صاحبان، تحصیلدار، صوبیدار، فلانا سب اس دھندے میں لگے ہوئے ہیں. اور ساتھی میرے یہ ابھی جو اعلان ہوا ہے کہ 9 کروڑ لوگ غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، یہ فارم 47 ہے. یہ جو ابھی مئی میں تیل دیں گے، مئی میں جو تیل دیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان پہ یہ شرط رکھا ہوا ہے کہ آپ نے 11 سے 12 ارب ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے. مگر آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے آپ دیکھ لیں روس اور ایران، چائنا اور انڈیا دونوں کو آدھے قیمت پہ تیل دے رہے ہیں، مگر ہمارے اوپر پابندیاں ہیں. تھوڑے بہت کوشچن اگر رہ گئے، مطلب ایک آخر میں بات کروں گا. جمعیت علماء اسلام کے حاجی نواز کو ٹکٹ جاری ہوا، مطلب ٹکٹ جاری ہوا، کمپین کیا اس نے 1.5 مہینے، اور ایک ٹکٹ مولوی کمال الدین کو برشور پہ دیا گیا. کمال یہ حاجی نواز کو بٹھایا گیا اور کیا کہا گیا، وہ تو سٹوری اب بعد میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس کے لیے وہ کرنا ہے، کام کرنا ہے. اس نے کہا یہ بری بات ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ اعلان کیے، فلانا کیا ہے، مگر باقی لوگوں نے کچھ اور کہا. مولوی کمال الدین 2 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر رہ چکا ہے، صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکا ہے، وہ آتا ہے اور اسفندیار خان جیتا ہے. یہ سب لوگوں کے بوتھ نمبر 1 ہے اور بازار بھی 1 ہے. آرڈر ہو گیا بس. کچھ لوگ تو اپنے آپ کو سی ایم کے لیے خالی واسکٹ چاہیے تھا کہ وہ سی ایم بن گئے. اور بہت سی باتیں کسی اور پریس کانفرنس میں کر دیں. شکریہ.